ہو گیا. چوائس صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, چوائس نور الحسن صاحب, پیرا 9 کی بڑی بات ہوتی ہے. ایک تو پہلے کہا جا رہا تھا جی میلیفائڈی کا جو ورڈ استعمال نہیں کیا گیا اس پوری سچویشن میں, جبکہ ارلیئر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ ہے, یہ شارٹ آرڈر میں تو ابھی تک مینشن نہیں ہے کہ یہ کوئی میلیفائڈی کوئی اس کا پرپس تھا. نمبر 1. نمبر 2, پیرا 9 کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے 2 مہینے کا ٹائم دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی جو چیئرمین ایف پی آر ہے وہ اس کے بعد 7 دنوں کے اندر پوری چیز, پورا جو انویسٹیگیشن ہے ود آل ڈاکومنٹس جوڈیشل کاؤنسل کے پاس لائے گا اور پھر وہ فیصلہ کریں گے ہاؤ تھنگز آر گوئنگ ٹو بی. پاکستان مسلم لیگ نون کا اس پورے فرام اے ٹو زیڈ جو پروسیس ہوا ہے اس کے اوپر کیا ویو پوائنٹ ہے جی؟ بات یہ ہے جی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی, اور ہم اس سے بالکل جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی یہ فتح ہے, اور اس میں جو بے اصولی کی جانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اور اس میں تحریک انصاف جو ہے وہ مردہ ہوئی ہے اور انصاف جو ہے وہ زندہ ہوا ہے. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اس کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں. اور اس میں جو کوشش کی گئی ہے وہ جو نا اس کا جو شہزاد اکبر ٹائپ لوگ جو انہوں نے غیر منتخب لوگ جو بٹھائے ہوئے ہیں, جو الٹی سیدھی ان کو دیتے ہیں, تجاویز دیتے ہیں, ان کو مشورے دیتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں, یہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, بھاگ پڑتے ہیں. اور اس میں تحریک انصاف کا اصل چہرہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے. اور رہ گئی بات آگے چیئرمین ایف پی آر کے پاس جانے کی اور مزید تحقیق کرنے کی, تو پہلے دن سے ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ احتساب کریں, لیکن بہتان لگا کے اس کو ثابت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ صرف اور صرف کسی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بہتان لگاتے ہیں, ثابت کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی, اور یہ چاہتے کہ جو بہتان لگایا جائے اس کے عین مطابق جو ہے وہ فیصلہ جو ہے نا وہ ان کو ملنا چاہیے. تو یہ آسن ہے, آئین اور قانون کی حکمرانی قائم ہوئی ہے, اور اس انشاءاللہ تعالی فردر جو ہے وہ بھی ہمیں پکی امید ہے. اور جو فرما رہے تھے بخاری صاحب, اس میں ایک ایڈ کرنے دے ایک لفظ مجھے, کہہ رہے تھے کہ جی ہم مانیں گے اور ہمیں آپ کو بھائیان ماننا پڑے گا. رہ گئی بات یہ کہنا کہ جی ہم اس کے اوپر چڑھ نہیں دوڑیں گے, جو چڑھ دوڑے تھے وہ کاف لیگ والے تھے, وہ تو آپ کے پاس چوہدری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے ذرا چوہدری صاحب اب آگے مجھے اچھا اپنے نون والے جاور بھائی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ چڑھ دوڑے تھے نا وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, اس پہ میں سے ایک بھی نہیں ہے, مجھے نام بتا دیں. اچھا مجھے گال کرن دیو جی اگے ذرا. اچھا یاور بھائی مجھے ایک چیز بتائیں, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. ایک جو اے آر یو ہے ایسٹ ریکوری یونٹ, اس کا آبزرویشن کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا. ایک یہ دس از 1 پوائنٹ جو میرے خیال میں پاکستان حکومت جو ہے اس کے پاس جاتا ہے. نمبر 2, 4 سے 5 دن پہلے میں صرف ایک کریکشن آف فیکٹس کروں, 4 سے 5 دن پہلے اس پورے سچویشن میں جو عمر عطیہ بندیال صاحب چیف جسٹس, انہوں نے پروپوز کیا تھا کہ یہ کیس ہم ایف پی آر میں بھیج دیتے ہیں, لیکن اس وقت یہ ایف پی آر میں نہیں بھیجا گیا. لیکن بعد میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے اور انہوں نے, اور حکومت نے بھی یہ آپشن دی تھی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم ایف پی آر کی بجائے وی پریفر کہ ہم لوگ سپریم کورٹ کے سامنے یہ چیز کریں. سو دیٹ وہ از جسٹ فار دا کلیئرٹی. اب اس ساری سچویشن میں میں بالکل کہتا ہوں یہ کسی کی جیت ہار نہیں ہے, ایک پروسیس ہے اور وہ پروسیس پریویل کر رہا ہے. گوئنگ فارورڈ حکومت اس کو آگے کس طرح لے کر جا رہی ہے؟ اب جی دیکھیں جی, میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ یہ, اور اگر آپ چوہدری صاحب کا جواب دینا چاہیں بالکل. نہیں چوہدری صاحب کا جواب بڑا آسان ہے, وہ جتنے تھے ان کے فوٹوز نکالنے, ابھی باتیں کرنا کاف اور نون اور میم, وہ تھے یہی تھے ان کے جو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے, ان کا حکم تھا, یہ سب وہی تھے. اس سے دنیا کو پتہ ہے بھی یہ کیسے ہمیں وہ ہماری آنکھوں میں دور نہیں جھونک سکتے, وہ الگ بات ہے. دیکھیں وہ لیٹس ناٹ ٹاک پولیٹیکل پوائنٹ اسکوئرنگ ہیئر. دیکھیں جو بات ہے, جو بھی گورنمنٹ نے اس ٹائم پہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ دیکھیں ہر انسٹیٹیوشن کی اپنی ذمہ داری ہے, اور اگر ہم لوگ انسٹیٹیوشنز کو ان کی ذمہ داری ایسن طریقے سے ادا کرنے دیں, وہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہوتی ہے. اس ملک میں آج تک ہوا کیا ہے, I'll give you an example, اور ایگزامپل میں آپ کو ایسا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ گجرانوالہ میں خرم دستگیر کے پیٹرول پمپ 41 سال قبضہ شدہ زمین کی پر پیٹرول پمپ رہا. ٹھیک ہے جی, آپ بتائیں جب وہ ہٹایا گیا تو وہ 41 سال کی ریکوری کوئی ہوئی ہے؟
چاہے ہم نے نہیں کی چاہے جس نے نہیں کی, وہ صحیح تھی کہ غلطی. 41 سال کا حکومت کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے ایک ان کے والد ایم این اے, یہ خود ایم این اے, ان نے کیا کیا, یہ مطلب یہ دنیا کو کیا سکھا رہے ہیں. یہ باتیں دیکھیں, انسٹیٹیوشن اگر اسٹرانگ ہوتے تو خرم دستگیر کیا, چاہے کوئی بھی اس ملک کا بڑے سے بڑا وزیر اعظم بھی ہو, چاہے ہم لوگ ہوں, ہم لوگ نہیں کر سکتے پھر. لیکن کیونکہ انسٹیٹیوشنز کی عزت نہیں رہی, ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا, اور یہ سسٹمیٹک ڈیگریڈیشن آف انسٹیٹیوشنز کس نے کی ہے یہ ہر کسی کو پتہ ہے. اور اس سپریم کورٹ کے فیصلے میں جیت صرف اور صرف قوم کی ہوتی ہے اور کسی کی بھی نہیں ہوتی میرے بھائی, یہ پارٹیز کی نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی پولیٹیشنز کو بولے آپ نے یہ ایسے ڈکلیئر کرنے میں آپ رہ گئے اور ان کو ڈسمس فرام دیئر سیٹ کر دیا جاتا ہے, تو یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بٹ اوور ہیئر دا سپریم کورٹ واٹ ایور دے ہیو ڈیسائیڈڈ, ایف بی آر کو بھیجا ہے, ایف بی آر کو عزت دی ہے کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, آپ ہمیں رپورٹ بیک کریں. دس از اے ون فار دا کنٹری اینڈ فار دی انسٹیٹیوشنز. اینڈ وی سے واٹ ایور دا سپریم کورٹ سیز, ہمیں ماننا پڑنے کی بات نہیں ہے, ہم مانیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا خان صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں, مجھے یہ ایک تو یہ بھی چیز, اگر وائف انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ سبمٹ کر رہی ہے اپنی انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹ اینڈ ایوری تھنگ, ہم کیا اس کو اس کے ساتھ کلب کر سکتے ہیں ود دا ہسبینڈ؟ کیونکہ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو لوگ شاید سمجھ نہیں رہے, اس کو بھی تھوڑا سا میرا اپنا نا اس میں ذاتی رائے کے مطابق, جب اس کی ریزننگ آف کویش آئے گا تو میلافائڈ یہ انٹینشن اس میں شو کی جائیں گی کہ کن کن ریزنز پر یہ اس چیز کو کویش کیا گیا. لیکن جہاں تک آپ یہ لفظ کرتے ہیں تو اس میں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جس وقت اسپاؤس کی انڈیپینڈنٹ انکم ہو اور وہ اپنی انڈیپینڈنٹ ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرتی ہو, تو میاں بیوی دونوں علیحدہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ان دونوں میں سے کسی کی بھی ایک سورس آف انکم نہ ہو تو پھر وائف کا ہسبینڈ کے ساتھ, ہسبینڈ کا وائف کے ساتھ کلب ہو جاتا ہے. اگر کسی ایک کا نہ ہو, اگر دونوں کما رہے ہوں تو وہ انڈیپینڈنٹ اور وہ کلب نہیں ہوتے. اور میرے ذاتی رائے کے مطابق اس ریفرنس کو دائر کرتے وقت شاید یہ نہیں خیال کیا گیا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق کیا وہ نان ریزیڈنٹ تھی, تو اس شکل میں ایسٹس کو ڈکلیئر کرنا ایز پر لا ضروری نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2, اگر وہ ریزیڈنٹ تھی اور وہ ایسٹس ان کے فارن تھے, ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کیے, تو ان کے ہسبینڈ کے ساتھ اس نے کلب نہیں ہونا تھا. کیونکہ وہ اس پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا